بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ریڈرز آپ سب کو ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ ریڈرز، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ اسٹوری اچھی لگی تو پلیز لائک کر دیا کیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کو اسٹوری کیسی لگی۔ مس حجامن نیم چڑھی کڑوی کریلی، کتنے نام رکھ دیے برو نے بس ایک ملاقات میں۔ دوسری ملاقات میں جانے کیا ہوگا۔ خرم ایبک کے لقب یاد کرتا دوبارہ سے ہنس پڑا۔ یامین اپنے مریض کی کوئی فائل پڑھ رہا تھا جب اس کا سیل فون رنگ کرنے لگا۔ اس نے بنا نمبر دیکھے کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگایا۔ آپ ابھی تک ناراض ہیں؟ یامین جو فائل ریڈ کرنے میں مگن تھا، مہروز کی آواز پہ چونک کر فون دیکھا۔ مہروز کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ یامین نے گہری سانس خارج کی اور دوبارہ سے فون کان سے لگایا، کان کے پاس رکھا۔ یہ پوچھنے کے لیے کال کی ہے؟ یامین نے سوال کے بدلے سوال کیا۔ ہاں، مہروز نے آہستگی سے کہا۔ تمہیں میری ناراضگی سے فرق پڑتا ہے؟ یامین چیئر سے ٹیک لگاتا اس سے پوچھنے لگا تھا۔ جی پڑتا ہے، مہروز نے ہچکچاہٹ سے بتایا۔ کیوں پڑتا ہے؟ یامین سکون سے آنکھیں موند کر پوچھنے لگا۔ آپ میرے لالا جو ہیں۔ مہروز کے لالا لفظ پر یامین نے پٹ سے اپنی آنکھوں کو کھولا اور یکدم سیدھا ہوا۔ کون لالا؟ کس کا لالا؟ کہاں کا لالا؟ میں تمہارا لالا نہیں ہوں، آئندہ مجھے لالا مت کہنا۔ کتنی بار ٹوکا ہے میں نے؟ یامین خاصا بدمزہ ہوا تھا۔ روز بھی تو کہتی ہے، اس کو تو نہیں ٹوکتے، بس ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں۔ ساری پابندیاں بھی مجھ پہ بس مجھے پتہ چل گیا ہے، مجھ سے کوئی پیار ویار نہیں کرتا۔ یامین کی بات پر مہروز کی آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھر آئی تھیں، مگر خود پر اتنے سنگین الزام پر یامین نے سیل فون کی اسکرین کو گھورنے لگا۔ میں تمہیں ہر وقت ڈانٹتا رہتا ہوں؟ یامین کو لگا شاید اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ ہاں، اور نہیں تو کیا؟ مہروز سو کرتی بولی۔ اچھا، اب تم رو تو نہیں؟ یامین نے نرمی سے کہا۔ آپ کو کیا، میں روؤں یا ہنسوں؟ آپ کو کوئی غرض تھوڑی ہے؟ وہ ناراضگی سے بولی۔ ساری غرض مجھ سے ہے۔ مجھ سے تو ہیں، خیر چھوڑو، تم یہ بتاؤ ٹیسٹ کی تیاری کیسی چل رہی ہے؟ یامین نے اس کا دھیان دوسری طرف کیا۔ ٹھیک جا رہی ہے، مہروز اپنے گال صاف کرتی اس کو بتانے لگی۔ صرف ٹھیک؟ ماں، اس میں ٹھیک سے کام نہیں چلے گا، یامین نے کہا۔ تو میں آرٹ کر لوں؟ میڈیکل مجھ سے نہیں ہوگا، مہروز منائی۔ ماں، ڈونٹ بی سلی، ٹیسٹ دینے سے پہلے تم ایسا کیسے بول سکتی ہو؟ تم یہ کر سکتی ہو، تمہیں کرنا ہوگا، یامین نے سنجیدگی سے کہا۔ آرٹ نہیں تو روش کے ساتھ ماسٹرز کر لوں؟ مہروز نے نیا حل تلاش کیا۔ ماں، یامین نے تنبیہی، نہیں کہتی میں کچھ۔ مہروز نے ہار مان لی۔ تم میڈیکل کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ یامین نے جاننا چاہا۔ آپ کیوں چاہتے ہیں میں میڈیکل پڑھوں؟ مہروز نے دوبدو سوال پوچھا تو یامین ہنس پڑا۔ میری بلی مجھ سے میاؤں؟ یامین امپریس ہوا۔ اس دن کے لیے سوری، مہروز نے معذرت خواہ لہجے میں کہا۔ تمہاری سوری تب قبول ہوگی جب تم دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرو گی، یامین سنجیدگی سے بولا۔ پکا دوبارہ ایسا نہیں کروں گی؟ ٹھیک ہے، یامین نے کہا۔ میں فون رکھتی ہوں، مہروز نے بتایا۔ کیوں؟ یامین نے پوچھا۔ جو بات کرنی تھی وہ ہو گئی، اس وجہ سے، مہروز نے بتایا۔ تو کیا کوئی اور بات نہیں ہو سکتی؟ یامین نے بات کو طویل دی۔ اور کون سی بات؟ مہروز کو سمجھ نہیں آیا۔ تم اتنی معصوم کیوں ہو؟ یامین نے بے اختیار پوچھ لیا۔ آپ مجھے بیوقوف سمجھتے ہیں؟ مہروز نے منہ پھلایا۔ کانوں کا مسئلہ ہو گیا ہے، میں نے لفظ معصوم یوز کیا ہے، یامین تعصب سے سر ہلاتا بولا۔ میں چالاک ہوں، مہروز نے جتایا۔ اچھا، یامین دیر تک ہنسا۔ میرا مذاق مت اڑایا کریں، مہروز برا مان گئی۔ اچھا نہیں کہتا میں، تم ٹیسٹ کے بارے میں بتاؤ، کیا کی تیاری ہوئی ہے؟ اور کیا تم نے کی ہے؟ یامین نے کہا تو مہروز اس کو سب کچھ بتانے لگی، جو یامین بڑی توجہ سے سن رہا تھا۔ مہروز کا آج پہلا دن تھا یونیورسٹی میں۔ وہ آس پاس نظریں گھمانے لگی۔ جہاں گراؤنڈ میں کچھ اسٹوڈنٹس خوش گپیوں میں مصروف تھے تو کچھ اپنا سر کتابوں میں دیے ہوئے تھے، مہروز اس سب کو ایک نظر انداز کرتی اپنے ڈپارٹمنٹ میں جانے لگی، جو اس کو پہلے سے معلوم تھا۔ وہ ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوتی اپنی کلاس میں جانے والی تھی۔ جب کلاس کے بارے
کلاس کے باہر 2 لڑکے اور 3 لڑکیوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ مہروش ان کو نظر انداز کر دی سائڈ سے گزرنے لگی جب وہ دوبارہ سے اس کے راستے میں حائل ہوئے۔ کیا مسئلہ ہے؟ مہروش نے خونخوار نظروں سے ان سب کو دیکھا۔ نیو ہو؟ ایک لڑکے نے سرتا پیر عبائے میں ملبوس اس کو دیکھ کر پوچھا۔ 18 سال ہو گئے ہیں، مہروش نے بتایا۔ بڑی تیکھی مرچی ہے، اس کے جواب پہ دوسرا لڑکا بڑبڑایا۔ اس کو استاد سیدھا کرے گا۔ تیسرے لڑکے نے بھی باتوں میں حصہ لیا۔ دیکھو، باتیں کرتے رہنا، پہلے میرے راستے سے ہٹو، مہروش نے سنجیدگی سے کہا۔ ریلیکس ڈیئر، اتنا ہائپر کیوں ہو رہی ہو؟ ان کے ساتھ کھڑی لڑکی انمول نے کہا۔ تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتی، مہروش نے طنزیہ کہا۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اچانک مردانہ آواز پر سب لوگ چونک کر دیکھنے لگے تھے۔ جہاں ایبک شان سے کھڑا تھا اس کی نظر فی الحال مہروش پر نہیں پڑی تھی، جبکہ ایبک کو دیکھ کر باقی اسٹوڈنٹس وہیں رک گئے تھے۔ ایبک، اچھا ہوا آ گئے، یہ دیکھو نیو کمر، اس کی دوست ہاتھ ہلا کر بولا تو اس کی نظر عبائے میں کھڑی اس لڑکی پر پڑی تو اچانک اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ وہ چلتا ہوا مہروش کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا، ایک ہی نظر میں مہروش کو پہچان گیا تھا، جبکہ مہروش نے اس کو دیکھ کر کوئی خاص تاثر نہیں دیا تھا۔ ہیلو مس حجابن، ایبک طنز بھری نظروں سے اس کو دیکھ کر بولا۔ وعلیکم السلام، اب اپنی تشریف سائٹ پر کریں، مجھے کلاس میں جانا ہے، مہروش نے بیزاری سے بھرے انداز میں کہا تو اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کر اس نے بمشکل خود پر ضبط کیا۔ ایک دنیا اس کی دیوانی تھی اور ایک یہ چھٹانگ بھر کی لڑکی جو جانے خود کو کیا سمجھتی تھی۔ اگر ہم جانے نہ دیں تو؟ ایبک نے اس کو آزمایا، جبکہ باقی سب دلچسپی سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ سامنے سے ہٹو، مجھے کلاس میں جانا ہے، مہروش سامنے ایبک اور شاید جو اس کے دوست تھے ان سب کو گھور کر دانت پیس کر بولی۔ پہلے تمہیں میری بات ماننی پڑے گی، اس کے بعد ہی کلاس میں داخلہ ملے گا تمہیں۔ ایبک زج کرتی نظروں سے اس کے نقاب میں چھپا چہرہ دیکھ کر بولا۔ نوکر سمجھا ہے اپنا جو تمہاری بات مانوں، اور تم نہ اپنے کان صاف کر کے بات سنو، میں نے اجازت نہیں مانگی، تم سے سیدھا سائڈ پہ ہونے کا کہا ہے، لگتا ہے آنکھوں کے ساتھ ساتھ کانوں میں بھی مسئلہ ہے۔ مہروش کی بات پہ وہاں کھڑے اسٹوڈنٹس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ان کے لیے ایسا پہلی بار ہوا تھا جب ایبک غازیان کو کسی نے ایسی باتیں سنائی ہوں، اور وہ بھی ایک لڑکی نے۔ یہ تو مزید حیران کن سی بات تھی۔ تمہیں میں کچھ کہہ نہیں رہا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو منہ میں آئے گا بولتی چلی جاؤ۔ وہ اس کی جانب قدم بڑھاتا بولا۔ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تمہاری بک بک سننے کی، اپنے چمچوں کو لے کے 9 2 11 ہو جاؤ، ورنہ اگر میرا میٹر گھوم گیا نا تو سب کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ مہروش اس کے روپ میں آئے بغیر سخت لہجے میں بولی۔ اے لڑکی، یہ تم نے چمچہ کس کو بولا ہے؟ اس کے دوستوں میں سے ایک غصے سے کہہ کر اس کو تھپڑ مارنے والا تھا جب اس کا ہاتھ درمیان میں ایبک نے روک لیا تھا۔ تم جاؤ اپنی کلاس میں، ایبک اپنے دوست کا ہاتھ چھوڑتا مہروش سے بولا، جس کی نظر ان پہ ہی تھی۔ آئندہ مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ ہاتھ کاٹ کے دوسرے ہاتھ میں تھما دوں گی، پھر بیٹھے رہنا لولا بن کر۔ مہروش اس لڑکے کو غصہ بھری نظروں سے دیکھ کر کہتی اپنی کلاس میں داخل ہو گئی تھی۔ وہاں کھڑے اسٹوڈنٹس کی لولا لفظ پہ ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ پٹاخہ، ایبک نے اس کو نئے نام سے نوازا۔ تم نے مجھے کیوں روکا ایبک؟ میں عقل ٹھکانے لگا دیتا اس لڑکی کی جو جانے کیا سمجھ رہی ہے خود کو، اس کا دوست تیز آواز میں بولا۔ فرید، آہستہ آواز میں بات کرو، ایبک نے تنبیہ کرتی نظروں سے اس کو دیکھا۔ اوکے سوری، پر وہ ہمیں اتنی باتیں سنا کر گئی ہے، تم نے اتنی آسانی سے جانے کیوں دیا؟ فرید جھنجھلا کر بولا۔ اس لڑکی کو میں دیکھ لوں گا، مگر تم اپنے ہاتھوں پر قابو رکھو، ایبک سنجیدگی سے 2 ٹوکا لہجے میں بولا۔ اوکے گائز، ریلیکس، کلاس میں چلو، وقت ہو گیا ہے ہماری کلاس کا، ان کا دوسرا دوست فیاض بولا تو سب لوگ باری باری وہاں سے ہٹ گئے تھے۔ وہ لڑکی جونیئر ہے، ایبک کچھ سوچ کر فیاض سے بولا۔ ہاں آج ہی آئی ہے، فیاض نے بتایا تو ایک سمجھنے والے انداز میں ایبک کچھ سمجھنے والے انداز میں سر کو جنبش دینے لگا۔
میرا نام نیلم ہے اور تمہارا مہروش اپنی کلاس میں تھی جب ایک لڑکی نے اپنا تعارف کروایا۔ مہروش یمان۔ مہروش نے مختصراً اپنا تعارف کروایا۔ نائس نیم۔ ویسے تم ایبی غازیان کے ساتھ کیا باتیں کر رہی تھیں؟ نیلم متجسس لہجے میں اس سے پوچھنے لگی۔ میں ایبی غازیان سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی کیونکہ وہ نہ تو میرے پھپھو کا بیٹا ہے اور نہ ہی چچی کا اور نہ کوئی دور کا رشتہ دار ہے۔ مہروش سر جھٹک کر بولی تھی۔ جو بھی ہے باہر کھڑے تو تھے نا؟ نیلم نے اس کو کریدا۔ نہیں تھے ہم کھڑے۔ مہروش بیزار ہوئی۔ میں نے سنا تم نے اس کو بہت باتیں سنائی۔ میری مانو اس سے دور رہو۔ امیر باپ کی اولاد ہے، ہر کوئی اس سے فاصلے پر رہتا ہے۔ نیلم نے کہا، مجھے اس انسان کے بارے میں کوئی بات نہیں سننی، سو پلیز چینج یور ٹاپک۔ مہروش بیزار کن لہجے میں بولی تو نیلم کو خاموش ہونا پڑا۔ تم کیوں آئے ہو ہمیں لینے؟ حرم یونی کے باہر کھڑی داؤد کا انتظار کر رہی تھی۔ جب شازم اس کو لینے آیا تو اس نے بیزاری سے پوچھا، کیونکہ تمہارا بھائی نہیں تھا تو یہ ڈیوٹی میرے سر پہ آ لگی۔ اب مہربانی کر کے گاڑی میں تشریف رکھو۔ شازم تیز آواز میں بولا تو حرم گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کوئی گانا چلاؤ۔ شازم نے جیسے ہی گاڑی سٹارٹ کی، حرم نے فرمائشی انداز میں کہا۔ نہیں ہے۔ شازم نے صاف چٹا انکار کیا۔ ایویں نہیں ہے، سفر لمبا ہے جو ہم تمہارے ساتھ بورنگ نہیں گزار سکتے۔ حرم نے اس کو گھورا۔ میرا دماغ خراب مت کرو، ایک پہلے ہی میرا موڈ آف ہے۔ شازم نے کہا، اچھا اور وہ کیوں؟ حرم متجسس ہوئی۔ کیوں بتاؤں میں تمہیں؟ شازم بیک ویو مرر سے اس کا نقاب میں چھپا چہرہ دیکھ کر بولا، بیکاز وی آر کزنز۔ حرم نے جلدی سے کہا، میری سب دوست ناران کاغان ایریاز میں جا رہے ہیں۔ شازم نے بتایا، او نائس۔ حرم نے جلدی سے کہا، اور نائس کی بچی پوری بات سنو تم پہلے۔ شازم نے اس کو ڈپٹا تو اس نے منہ بسورا بتاؤ۔ حرم نے کہا، میری سمسٹر شروع ہیں جس سے میں نہیں جا سکتا مگر مجھے بھی جانا ہے۔ شازم بچوں جیسے انداز میں بولا تو حرم جو بڑے غور سے سن رہی تھی سخت بدمزہ ہوئی۔ ہمیں لگا جانے کیا بات ہوگی۔ حرم سیٹ سے ٹیک لگا کر بولی، تم میرا درد نہیں سمجھ سکتی، خود پر آئے گی تو میں پوچھوں گا۔ شازم سر جھٹک کر بولا، ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ حرم اچانک کسی خیال کے تحت بولی، تم میری مدد کر سکتی ہو مگر تم میری مدد کیوں کرو گی؟ شازم نے طنز کیا، کیونکہ ہم ایک سخی دل لڑکی ہیں۔ حرم نے فخریہ بتایا، پہلے اپنے مطلب کا کام بیان کرو۔ وہ بھی شازم تھا، اس کی رگ رگ سے واقف۔ ہمیں اسائنمنٹ بنا کر دینا پڑے گا تمہیں۔ حرم آنکھیں گھما کر بولی، اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، میں بھی سوچوں تم کب سے میرا بھلا سوچنے لگی۔ شازم نے اس کی بات سن کر کہا، دیکھو بھائی، فائدہ تمہارا ہے، ہم جیسے جیسے کر کے اسائنمنٹ بنا لیں گے یا روش سے کہہ کر بنوا لیں گے۔ ہمارے یہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، مگر یہاں بات بابا جن کو شازم منانا کی ہے۔ تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ناممکن ہے۔ حرم نے ہاتھ جھاڑ کر کہا تھا۔ شرم تو نہیں آئے گی؟ خود سے چھوٹی مہروش سے اپنا اسائنمنٹ بنوانے کا کہہ کر شازم نے اس کو شرم لانا چاہی۔ اس میں شرم والی کیا بات ہے؟ حرم بنا شرمندہ ہوئے بولی، میں ڈیڈو کو منا لوں گا۔ شازم نے جتایا، سوچ لو ورنہ میری آفر محدود مدت کے لیے ہے۔ حرم نے کہا تو شازم نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ اس کو اپنی قابلیت پہ یقین تھا۔ لالا کیوں نہیں آئے آج مجھے لینے؟ میرب کالج گیٹ کے پاس کھڑی پریشانی میں بڑبڑانے لگی، اب میں کیا کروں؟ خود چلی جاؤں؟ اپنے ہاتھ میں پہنی گھڑی میں وقت دیکھ کر خود سے مخاطب ہوئی، پہلے لالا کو کال کرتی ہوں، اگر وہ مصروف ہوئے تو زمان کو کال کروں گی۔ خیال آتے ہی میرب جلدی سے اپنے پرس سے سیل فون نکالنے لگی۔ یہ کیا بند؟ میرب کا منہ اتر گیا۔ سیل فون کی بیٹری لو دیکھ کر چلو خود ہی چلی جاتی ہوں۔
میرے اللہ کا نام لیتی اپنا دوپٹہ سر پہ ٹھیک کیا اور آگے بڑھنے لگی۔ بس ٹیکسی مل جائے۔ روڈ کے پاس پہنچتی میرب ہاتھ ہلانے لگی جب یکدم ایک جیپ اس کے سامنے رکی۔ ہائے پیاری، کہاں جا رہی ہو؟ جیپ میں موجود ایک آدمی خباثت بھری نظروں سے اس کو دیکھ کر بولا، تو میرب نے بمشکل اپنے ڈر کو قابو میں کیا۔ تمہیں کیا، اپنا راستہ ناپو۔ میرب ان کو دلیری سے جواب دیتی تیز قدموں سے وہاں سے جانے لگی تو جیپ بھی آہستہ آہستہ اس کے ہم قدم ہوئی تھی۔ میرب آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ غصہ کیوں کر رہی ہو؟ ہم تو آپ کے اپنے ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ سب کہا لگانے لگے تو میرب روڈ کے آس پاس دیکھنے لگی جہاں اکا دکا گاڑیاں اپنی منزل کی طرف گامزن تھیں۔ میرب مایوس ہوتی جتنا تیز بھاگ سکتی تھی اتنی تیزی سے وہاں سے بھاگنے لگی۔ اس کو محسوس بھی نہیں ہوا کہ وہ غلط وے پہ جا رہی ہے۔ اس کا بیگ تک نیچے گر چکا تھا۔ ارے بھاگ کہاں رہی ہو؟ رکو تو ہم لفٹ دیتے ہیں، وہ لوگ جیپ کی رفتار تیز کرتے ہوئے بولے۔ میرب بنا ان کی طرف کان دھرے بھاگنے لگی۔ جانے من رک تو صحیح، وہ اب قدرے ان کے قریب آ گئے تھے۔ صنف نازک نہ ہوتی، ساتھ میں اکیلی نہ ہوتی تو ایسے گھٹیا لفظ پہ ٹھیک ٹھاک چھترول لگاتی، وہ بھی اپنے پشاوری سینڈل سے۔ میرب بھاگنے کے درمیان بس سوچ سکی کیونکہ اب اسے احساس ہوا تھا کہ وہ سنسان راستے میں آ گئی تھی۔ اللہ، یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ میرب کی حالت رونے جیسی ہو گئی۔ وحشی کہو کی آواز پہ وہ جھٹکے سے پلٹی جہاں 4 سے 5 ہٹے کٹے آدمی بے ڈنگے کہے لگا رہے تھے۔ آیت الکرسی میں بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ پڑھتی ہوں، کیا پتہ معجزہ ہو جائے۔ یا اللہ، میری جان اور عزت تیرے ہاتھ میں ہے، پلیز اس کو محفوظ رکھیے۔ میرب ساکت نظروں سے ان کو دیکھ کر دل میں اپنے رب سے مخاطب ہوئی۔ اب کہاں جاؤ گی بلبل؟ وہ سب باری باری جیپ سے اتر کر اس سے بولے۔ آج کی پارٹی میری طرف سے، آج کی پارٹی میری طرف سے، چاند کو بولو اترے فلک سے، آج کی پارٹی میری طرف سے۔ خرم غازیان تیز رفتار سے گاڑی چلاتا گانے میں مصروف تھا جب چرر کی آواز سے گاڑی بند ہو گئی۔ تمہیں کیا ہوا سویٹ ہارٹ؟ خرم تشویش بھرے لہجے میں اپنی گاڑی کو دیکھ کر کہتا گاڑی سے اترا تھا۔ آج اگر اس سنسان سڑک پہ جو تم نے مجھے چھوڑا تو تیرا بریک اپ پکا۔ خرم اپنی گاڑی کو وارن کرتا اس کی ڈگی کھول کر چیک کرنے لگا۔ اوہو، اتنی سردی میں یہ انجن گرم کیسے ہو گیا؟ وہ بھی رونگ وے پہ، اب میں پانی کہاں سے لاؤں؟ خرم ڈگی واپس بند کرتا بڑبڑایا۔ ایک تو میری گاڑی بہت نازک مزاج کی ہو گئی ہے، بات پہ بات غصے میں گرم ہو جاتی ہے، انسان جگہ کا ہی لحاظ کر لیتا ہے، مگر تم لحاظ کیوں کرو گی؟ کون سا تم انسان ہو؟ خرم اپنی بات کے اختتام پہ خود ہی ہنس پڑا۔ سیدھا جاتا ہوں، پھر اللہ میری مدد کرے گا۔ خرم آس پاس دیکھتا، بالوں میں ہاتھ پھیر کر سیدھا جا کر ٹرن لیا جہاں تھوڑا چلنے کے بعد اس کی نظر ایک کم عمر لڑکی کے ساتھ ہٹے کٹے مردوں پہ پڑی۔ 10 قدموں کے فاصلے پہ کھڑا خرم اندازہ لگانے لگا، پھر کچھ سوچ کر اپنے قدم واپسی کے بجائے ان کی طرف کیے۔ ان لوگوں کی نظر اس پہ پڑی۔ ہائے، کیا چھوٹی بہن کے ساتھ پکڑم پکڑائی کھیل رہے ہو؟ خرم میرب کے ساتھ کھڑا ہوتا اپنے لہجے کو پرجوش کیے ان سے بولا۔ میرب جو آیت الکرسی پڑھنے میں مصروف تھی، اپنے سامنے سے آتی آواز پہ چونک کر اس کی گردن موڑ کر دیکھا جہاں 24 سال کا خوبصورت مرد کھڑا تھا۔ اس کا پورا جائزہ لینے کے بعد میرب نے سامنے ان لوگوں کو دیکھا جو 5 ہٹے کٹے مرد تھے، ان کا ایک مکہ کافی تھا خرم کو گرانے کے لیے۔ یہ میرب کی سوچ تھی، یا اللہ، آرمی کی فوج بھیج دیتے یا پولیس والوں کو بھیج دیتے، بچے کو کیوں بھیج دیا؟ میرب دل میں سوچتی منہ بنانے لگی۔ ان لوگوں کے سامنے واقعی خرم ایک بچہ ہی لگ رہا تھا۔ ابے تو کہاں سے آ گیا؟ تو کون ہے اور یہاں کیسے آیا؟ ایک آدمی اس کو گھور کر بولنے لگا۔ مائی سیلف خرم غازیان، اور یہاں میں کیسے آیا؟ تو اس کا آسان سا جواب ہے، اپنی ٹانگوں سے چل کر آیا ہوں، خرم نے پرجوش انداز میں بتایا۔ زندگی پیاری ہے تو یہاں سے نکل جاؤ، اس آدمی نے وارن کیا۔ زندگی سے کس کو پیار نہیں ہوتا؟ ہر ایک کو ہے، مجھے بھی ہے، یقیناً آپ کو بھی ہوگی، اور اس جو آپ کی چھوٹی سی گڑیا جیسی بہن ہے اس کو بھی ہوگی۔ زندگی پیاری ہے نا گڑیا؟ خرم آرام سے اس سے کہتا۔ آخر میں میرب کی تائید چاہیے تو وہ بس اپنا سر ہی اس بات میں ہلا سکی۔ زیادہ شانہ بننے کی ضرورت نہیں ہے لڑکی، ہمارے حوالے کرو اور یہاں سے رفو چکر ہو جا۔ اب کہ وہ دوسرا تب کے بولا۔ شانہ مطلب؟ خرم نے جیسے ان کی دوسری کوئی بات سنی ہی نہیں۔ یہ ان لوگوں سے الجھ کیوں رہا ہے؟ یا اللہ، میں کہاں پاگلوں کے درمیان پھنس چکی ہوں؟
میرب خرم کو نان اسٹاپ بولتا سوچ کر انگلی دانتوں تلے دبائے سوچنے لگی، پکڑو لڑکی کو اور اس لڑکے کی ہڈی پسلی ایک کر دو۔ ایک آدمی نے حکمیہ لہجے میں کہا تو میرب کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ ایک منٹ، یہ آپ کیا بول رہے ہیں کہ ہڈی پسلی ایک کر دو؟ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ کہیں آپ کا تعلق سرکس والے لوگوں میں سے تو نہیں؟ خرم اپنے دماغ پہ زور دے کر بولا، زبان سنبھالو اپنی، ورنہ سچ میں یہ تیرا حشر نشر کر دیں گے۔ میرب نے پہلی بار لب کشائی کی، ماشاءاللہ آپ بولتی بھی ہیں۔ خرم اس کی طرف دیکھ کر ایک انداز سے بولا جس پہ میرب خواہ مخواہ شرمندہ سی ہو گئی۔ یہ ہمارا دماغ خراب کر رہا ہے۔ ان آدمیوں کا سربراہ جھنجھلا کر بولا، سنو۔ ان کی بات سن کر کچھ سوچ کر خرم نے پاس کھڑی میرب کو مخاطب کیا جو اب سامنے کھڑے لڑکوں کو سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں کہو، میرب نے اپنا سوکھا گلا تر کر کے کہا۔ تمہیں بھاگنا آتا ہے؟ خرم نے پوچھا تو میرب کو اس کی ایسی سچویشن میں سوال پوچھنا سمجھ نہیں آیا۔ ہاں آتا ہے، میرب نے سر جھٹک کر بتایا۔ تو انتظار کس چیز کا ہے؟ بھاگو۔ خرم اتنا کہتا مضبوطی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا بھاگنے لگا تو وہ جو خاموشی سے اس کو دیکھ رہی تھی اس کے پیچھے لپکے، جبکہ ایک اپنی جیپ میں بیٹھا، اے رکو، کہاں جا رہے ہو؟ لڑکی ہمارے حوالے کرو، ان کے پیچھے بھاگتے ہوئے بولے۔ وہ تو ہمارے قریب آ رہے ہیں، ہم بھاگ کیوں رہے ہیں؟ میرب اس کے ساتھ بھاگتی ہوئے اس سے بولی، بھاگ کیوں رہے ہیں اس سے کیا مراد؟ تم کیا چاہتی ہو کہ تمہیں وہ اپنا کھانا بنائیں اور مجھے پیٹیں؟ خرم اس کے سوال پہ جل پڑا۔ بالکل نہیں، میرب نے فوراً سے اس کی بات پر نفی کی، مگر تبھی جیپ ان کے سامنے آ رکی تو مجبوراً خرم اور میرب کو رکنا پڑا۔ ہائے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ میرب پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بول کر آگے پیچھے دیکھنے لگی۔ جہاں سامنے کنواں تھا تو پیچھے کھائی۔ تم یہاں کھڑی ہو؟ خرم نے اس کو اپنے سامنے کھڑے کیا اور ان سب کو دیکھنے لگا جو 5 ہٹے کٹے مرد تھے، وہ بھی ہتھیاروں سمیت۔ بڑی ہیرو گری چڑھی ہے، آپ کہاں جاؤ گے؟ وہ آدمی ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے شیطانی مسکراہٹ سے بولے تو میرب کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کو آج اپنا آخری دن لگا، تبھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اپنی ٹانگ اٹھاؤ اور پاؤں ان 2 آدمیوں کے منہ پر مارو۔ خرم اس کے کان کے پیچھے جھکتا سرکوشی نما آواز میں بولا تو میرب جو آنکھیں بند کیے کلمہ پڑھ رہی تھی خرم کی آواز پہ چونکی۔ میں ہاتھ اٹھا کر ان کے گالوں پہ تھپڑ تو مار سکتی ہوں، مگر اپنا پاؤں ان کے چہرے پہ نہیں مار سکتی۔ میں نے مارنے پیٹنے کا کورس نہیں کیا ہوا۔ میرب اس کی بات پہ آہستہ آواز میں دانت پیس کے بولی، یہ کیا خسر پسر لگا رکھی ہے؟ ایک آدمی غصے سے ان دونوں کو دیکھ کر بولا، ایک منٹ، بہت ضروری کنورسیشن چل رہی ہے۔ خرم ان کو اشارہ کرتا میرب کی جانب متوجہ ہوا۔ اس کی اس بات پہ وہ پانچوں اس کو گھورنے لگے۔ مارنے پیٹنے کا کورس تو میں نے بھی نہیں کیا، مگر انسان کو سیلف ڈیفینس تو آنا چاہیے نا۔ خرم نے اس کی عقل پہ ماتم کیا۔ ہاں، سیلف ڈیفینس کے لیے میں نے اپنے پرس میں مرچوں کا پاؤڈر رکھا ہے۔ میرب اب کی پرجوش آواز میں اس کو بتانے لگی۔ اچھا، کہاں ہے پرس؟ خرم اس کے دونوں بازو کھنگال کے پوچھنے لگا۔ پرس؟ میرب اتنا کہتی انگلی دانتوں تلے دبانے لگی۔ ہاں، کہاں ہے؟ خرم نے جلدی سے پوچھا۔ وہ تو بھاگتے ہوئے جانے کہاں گر گیا۔ میرب نے بتایا تو خرم اس کی بات پر اش کر اٹھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو تمہاری اسی عقل مندانہ بات پہ 21 توپوں کی سلامی پیش کرتا۔ خرم اس کی پشت گھور کر بولا، شکریہ۔ میرب اس کا طنز سمجھے بنا بولی، باتیں بہت ہو گئی، اے لڑکی ادھر آ۔ ان لڑکوں کا جو سربراہ تھا وہ میرب کو گھور کر بولا تو میرب بے ساختہ اپنا سر نفی میں ہلانے لگی۔ آؤ تمہیں سیلف ڈیفینس سکھاتا ہوں۔ خرم اس کے کان کے پاس آہستگی سے کہتا احتیاط سے اس کو اوپر اٹھا کر گول گھما کر اس کی ٹانگ 2 آدمیوں کے چہرے پہ ماری تو پاؤں میں پہنی ہیل کی چوٹ تو ان آدمیوں کے چہرے کو جھلسا گئی تھی، مگر چیخ میرب کی نکلی تھی، یوں خود کو ہوا میں دیکھ کر۔ سالے تیری تو! ایک آدمی غصے سے اس کی طرف بڑھنے والا تھا جب خرم میرب کو نیچے کرتا اس آدمی کا ہاتھ پکڑ کر زوردار پنچ اس کے منہ پہ مارا۔ لڑائی جھگڑے پہ سب ایک فسادی کام ہے جس میں میں نہیں پڑتا، مگر اب جب تم لوگوں نے دعوت دی ہے تو جان لو میں ہوں کون۔
خرم اپنی بات کہتا جو سامنے آ رہا تھا ان کو ہاتھ یا ٹانگوں سے وار کرتا گراتا جا رہا تھا۔ میرب منہ پر ہاتھ رکھے بے یقین نظروں سے اس کو دیکھے جا رہی تھی جو ایک ان پر بھاری پڑا تھا۔ یہ تو فائٹر نکلا، میرب بے ساختہ سوچ اٹھی۔ آؤچ! خرم جو ایک آدمی کو پیٹ رہا تھا، پیچھے سے کسی نے ہاکی اسٹک زور سے ماری تو وہ ڈرامائی انداز میں چیخ کر اس کی طرف مڑا۔ امی حضور کی اماں حضور کہا کرتی تھی کہ پیچھے سے وار گیدڑ کرتے ہیں اور مجھے بچپن سے گیدڑ برے لگتے ہیں۔ اتنا کہتے ہی خرم نے اپنی ٹانگ اس کے موٹے پیٹ پہ ماری۔ کیا اسٹائل ہے! میرب داد دیتی نظروں سے اس کو دیکھ کر بڑبڑائی۔ ابھی ہم جا رہے ہیں، بعد میں تمہیں دیکھ لیں گے۔ ایک آدمی اپنے 2 گرے ساتھیوں کو اٹھاتا تنبیہ کرتی نظروں سے خرم کو دیکھ کے بولا، کیونکہ اپنے موٹے پیٹ کی وجہ سے ان کو اٹھنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ بعد میں کیوں، سامنے کھڑا ہوں، ابھی ہر اینگل سے دیکھ کر جاؤ۔ خرم اپنا ہاتھ جھاڑ کر ان سب کو تمسخرانہ نظروں سے دیکھ کر بولا، مار مار کر تمہارا حشر ضرور بگاڑیں گے ہم۔ وہ پانچوں آہستہ آہستہ اپنے قدم پیچھے کی جانب لے کر اس سے بولے، ایسا کرو تصویر کلک کر کے جاؤ، تم غریبوں کے پاس موبائل تو ہوگا ہی، ایسا نہ ہو میری پیاری معصوم سی شکل بھول جاؤ۔ خرم کی بات پہ جہاں میرب نے اپنا ماتھا پیٹا تھا وہیں ان کے سربراہ نے اپنی جیب سے موبائل نکالی تھی۔ دونوں کے ساتھ لو کیا اور اچھی لینا۔ خرم نے میرب کو بھی زبردستی اپنے ساتھ کھڑا کیا تو وہ اس کو گھورنے لگی، جبکہ خرم پیاری مسکراہٹ سجائے کھڑا سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تصویر نکال کر وہ جلدی سے اپنی جیب میں بیٹھ گئے۔ ہے کہاں تصویر؟ تو دکھاؤ تو صحیح، کیسی آئی ہے؟ یہاں میرا واٹس ایپ نمبر لے کر سینڈ کرنا۔ خرم ان کی جیپ کی پیچھے بھاگ کر بولا، کتنا نان سیریس انسان ہو تم۔ میرب تعصب سے اس کو دیکھ کر بولی، او مس، اس نان سیریس انسان نے تمہاری عزت جان دونوں بچائی ہیں۔ خرم اس کی طرف پلٹتا جتانے والے انداز میں بولا، ویسے کیا تم نے فائٹنگ کا کورس کیا ہوا ہے؟ میرب تجسس لہجے میں پوچھنے لگی۔ آف کورس، وہ بھی امریکہ سے۔ خرم اپنی شرٹ کا کالر جھاڑ کر فخریہ انداز میں اس کو بتانے لگا۔ اچھا، تو پھر بھاگے کیوں؟ میرب نے الجھ کر پوچھا۔ کیونکہ میرا موڈ نہیں تھا، مگر وہ بھی لاتوں کے بھوت تھے جن کو باتوں سے سمجھنا نہیں آتا۔ امپاسبل نہیں، خرم نے بتایا۔ اچھا، ویسے تمہیں ڈر نہیں لگا؟ وہ 5 تھے اور تم ایک۔ میرب اس سے ایسے سوال پوچھنے لگی جیسے دونوں کے درمیان سالوں کی جان پہچان ہو۔ مجھے فائٹنگ سے بس ایک انسان ہرا سکتا ہے اور وہ ہے میرا بگ بی۔ خرم اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر بولا، کیا وہ بہت بڑا فائٹر ہے؟ میرب کو اشتیاق ہوا، فائٹر بھی ہے، ریسلر بھی ہے، سنگر بھی ہے، اور خرم اتنا بتاتا چپ ہو گیا، اور میرب کا اشتیاق مزید بڑا ایکٹر بھی ہے۔ خرم نے اپنی بات پوری کی۔ اچھا، کون سی فلموں میں ہوتا ہے؟ میرب نے پرجوش لہجے میں پوچھا۔ فلموں میں تو نہیں، ہاں البتہ بولڈ ماڈلنگ کرتا ہے، خرم نے بتایا تو میرب کا جوش جھاگ کی مانند بیٹھ گیا۔ صحیح، میرب اتنا کہہ کر وہاں سے جانے لگی۔ کہاں؟ اب پھر کسی اور گنڈوں کو دعوت دینی ہے کیا؟ اگر ایسا ہے تو میں بتا دوں، میں بہت تھک چکا ہوں، مزید الجھنے کی مجھ میں سکت نہیں ہے۔ خرم نے اس کو جاتا دیکھا تو فوراً سے کہا، میرا بیگ گر گیا ہے، وہ لینے جا رہی ہوں۔ میرب نے دانت پیس کر بتایا، دوسرا لے لینا۔ خرم نے اپنا مشورہ دینا ضروری سمجھا۔ ضرور لوں گی، مگر جو گر گیا ہے اس میں میرا ایڈمٹ کارڈ اور ضروری پیپرز ہیں۔ میرب نے بتایا۔ اچھا چلو، میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ خرم نے کہا، اس کی کوئی ضرورت نہیں، آپ نے جتنا کیا وہ بہت ہے۔ میرب نے سہولت سے انکار کیا۔ زیادہ بہادر بننے کی ضرورت نہیں، بلکہ تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے۔ خرم نے اس کو گھورا۔ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میرب نے جیسے جان چھڑائی، جس پہ خرم نے اپنا سر جھٹکا۔ السلام علیکم۔ مہروز باہر آتی یامین کو سلام کرنے لگی جو اس کو لینے آیا تھا۔ وعلیکم السلام، بیٹھو جلدی سے ورنہ دیر ہو جائے گی۔ یامین اس کے لیے فرنٹ سیٹ کا ڈور کھول کر بولا تو مہروز جلدی سے بیٹھ گئی۔ تیاری اچھی کی تھی نا؟ یامین ڈرائیو کرتا اس سے پوچھنے لگا۔ جی، میں نے اپنی طرف سے تو پوری بہت اچھی کی ہے، مہروز نے جواب دیا۔ شاباش، ٹیسٹ دیتے وقت یہ بات ذہن میں رکھنا، تمہارا دل میڈیکل میں نہیں ہو، مگر ماموں جان نے بہت پیسہ خرچ کیا ہے تو جان بوجھ کے غلط ٹیسٹ مت دینا۔ یامین نے اس کو تنبیہ کی تو مہروز نے شکوہ کرتی نظروں سے اس کو دیکھا۔ ہیں
کیوں کروں گی جان بوجھ کر ایسا؟ ویسے اگر فیل ہو بھی گئی تو بابا سائیں کا جو پیسہ خرچ ہوگا وہ تو بچ جائے گا نا۔ مجھے تو تھوڑی سی بھی امید نہیں۔ شازی لالا بتا رہے تھے وہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اتنی آسانی سے کسی کو داخلہ نہیں ملتا۔ مہروز نے اپنی جانب سے عقل مندی والی بات کی تھی۔ یہ جو تمہارا شازی لالا ہے اس سے بات مت کیا کرو، دوسرا محنت کرو گی تو داخلہ مل جائے گا، یامین نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ تو میں نے بہت کی ہے، مہروز نے فوراً سے کہا۔ اس کا ثبوت دے کر آنا پھر ٹیسٹ پر، یامین نے کہا تو اس نے منہ بسورا۔ ویسے میں ایک بات سوچ رہی تھی، مہروز تھوڑی خاموشی کے بعد بولی۔ کیا سوچ رہی تھی؟ یامین نے جاننا چاہا۔